یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ نماز چھوڑنے سے آقا کریم راضی ہوں گے یا پڑھنے سے راضی ہوں گے؟ اگر تم حلال پہ گزارا کرو تو راضی ہوں گے یا حرام کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو راضی ہوں گے؟ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کسی کی رقم دوالی ہے، زمین ہتھیالی ہے، عورت بھگالی ہے، اور پھر کہتے ہیں نہیں نہیں میلاد کی 10 دیں گے نہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ حساب کتاب اس طرح برابر نہیں ہوتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر کس کو بے وقوف بناتے ہو؟ جس سے محبت ہے اگر ان کو راضی کرنے کی کوشش نہیں تو بے وقوف کس کو بنا رہے ہو؟ میں مانتا ہوں یہ محافل، یہ جشن، یہ چراغاں، یہ لنگر، یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن یاد رکھو یہ سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت اور نشانی میں فرق ہوتا ہے، ذرا سمجھاتا چلوں آپ کو وہ فرق۔ دیکھیے فرض کیجئے میں نے آپ سے کہا کہ ذرا میرے ڈرائیور کو بلا دیجئے، آپ نے کہا جی ڈرائیور کو کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا جی اس کو بڑا شوق ہے مونچھیں رکھنے کا، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوں گی، اس نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، بڑا سا پگڑ باندھا ہوگا، گاڑی کے پاس کھڑا ہوگا، بلانا ہے۔ آپ گئے، آپ ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، نظریں دوڑاتے رہے، لیکن ایسا کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ مجھے آ کے کہا کہ جی ڈرائیور تو نہیں ہے۔ میں حیران پریشان، ابھی تو تھا، کہاں چلا گیا؟ اچھا میں خود دیکھتا ہوں جا کے۔ میں گیا تو دیکھا تو وہ تو گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا، میں اسے لے آیا۔ چکر یہ چل گیا تھا کہ یہاں آیا تو اس کو گرمی لگ رہی تھی تو کوٹ اتار کے اور پگڑ اتار کے اس نے گاڑی میں رکھ دیے۔ کوئی الٹی سیدھی چیز اس نے کھا لی، اس کو کوئی شدید قسم کی الرجی ہو گئی، اس کو مجبوراً اپنے دل پہ پتھر کی سل رکھ کے مونچھوں کی قربانی دینی پڑ گئی، مونچھیں صاف کرانی پڑ گئی۔ آپ مونچھیں، پگڑ اور کوٹ ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو آپ کو ملے نہیں۔ میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں بلا لایا۔ آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا۔ نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے یارو۔ یہ جلسے، یہ جلوس، یہ چراغاں، یہ لنگر، یہ جھنڈے، یہ جھنڈیاں، تمام چیزیں سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دراصل وہ جذبہ اور احساس ہے جو محبوب کی خاطر ہر دکھ سہنے کے لیے آدمی کو تیار کرتا ہے۔ محبوب راضی ہو جائے، اگر اس کے لیے ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا ہے تو انہیں خاطر میں نہ لائیں۔ یہ دکھ سکھ تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن محبوب ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کہے کہ تمہیں زمین جائیداد چھوڑنی پڑے گی، ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے۔ انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ محبت کی خاطر بسا اوقات تاج و تخت کو بھی ٹھکرایا ہے۔ حضرات مکرم، تو اگر ہم واقعی سرکار سے محبت قدم بھرتے ہیں اور اس دعوے میں سچے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ آقا کریم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر وہ جذبہ اور احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ حقیقت تو نہیں ہے۔ اگر حقیقت نہ ہو اور صرف نشانیاں ہوں تو یہ فراڈ ہوتا ہے، یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غالباً یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم اسکول میں میٹرک میں پڑھتے تھے، تو ہمارا ایک کلاس فیلو جس کا تعلق تھا دیہات سے۔ دیہات میں شادیاں ذرا جلدی ہو جاتی ہیں، اب شاید نہ بھی ہوتی ہوں، اس وقت زیادہ جلدی ہو جاتی تھی۔ تو ہمارا وہ جو دیہات میں رہتا تھا ہمارا ہم جماعت، تو اس کی شادی کا کارڈ ملا۔ تو پہلے تو ہم حیران ہوئے کہ بھئی اتنی جلدی شادی ہو رہی، پھر سوچا کہ چلو اچھا ہے، ہلا گلا رہے گا، ذرا سیر سپاٹا ہوگا، جائیں گے تو مزہ آئے گا۔ پہنچ گئے تو ہمارے ہم جماعتوں میں کچھ شرارتی بچے بھی تھے، انہوں نے دولہا کے گھر والوں سے مل کے ایک منصوبہ تیار کیا۔ جب دلہن بیاہ کے آئی تو دلہن کو کسی اور کمرے میں بٹھا دیا، جو اصل کمرہ تھا حجرہ عروسی وہاں نہیں بٹھایا، گھر والوں سے ملے ہوئے تھے بچے۔ اب وہ جو شرارتی لڑکے تھے ان میں سے ایک لڑکا وہ گھر سے ایک سرخ دوپٹہ گوٹا کناری لگا ہوا تیار کر کے وہ لے کے آئے ہوئے تھے۔
اب دلہن کو کسی اور کمرے میں بٹھا دیا اور وہ لڑکا وہ دوپٹہ اوڑھ کے وہ جا کے حجرہ عروسی میں بیٹھ گیا۔ اب جناب وہ دولہا اپنے بہن بھائیوں سے جان چھڑا کے، دوستوں سے پیچھا بچا کے، اور کسی طرح وہ جلدی سے حجرہ عروسی میں آتا ہے، اور آتے ہی جلدی سے چٹخنی چڑھا دیتا ہے کہ اب کوئی پھر میرے پیچھے نہ پڑ جائے۔ اب حجرہ عروسی ہے، پھولوں کی پتیاں بچھی ہیں، لڑیاں لٹک رہی ہیں، خوابناک فضا ہے، ماحول بھی بڑا رومان پرور ہے، اور حجرہ عروسی میں وہ سیج بنی ہوئی ہے اور اس پر وہ سرخ دوپٹے میں وہ گٹھڑی سی نظر آ رہی ہے۔ بڑی امنگوں اور آرزوؤں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، پہلے الماری کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے رونمائی کا تحفہ نکالتے ہیں، پھر ڈولتے ڈگمگاتے قدموں سے سیج تک پہنچتے ہیں اور بارگاہ حسن میں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور لرزتے کانپتے ہاتھوں سے جب گھونگھٹ اٹھاتے ہیں تو اندر سے موچھل دوست نکل آتا ہے۔ ظاہر قہقہوں کا طوفان برپا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک پریکٹیکل جوک، وہ ایک عملی مذاق اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ یارو حجرہ عروسی ہے، سیج بچھی ہوئی ہے، پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی ہیں، پتیاں بچھ رہی ہیں، وہ خوابناک ماحول ہے، بڑی رومان پرور فضا ہے اور معطر ہوا ہے، اور وہ سرخ دوپٹے میں وہ امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز بھی نظر آ رہا ہے۔ ساری نشانیاں ہیں لیکن اندر دلہن نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، تو مذاق ہوا نا یارو۔ نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو مذاق ہوتا ہے۔ جلسے بھی ہوں، جلوس بھی ہوں، چراغاں بھی ہوں، لنگر بھی چل رہے ہوں، یا رسول اللہ کی گونج بھی مچی ہو، نعرے بھی لگ رہے ہوں، اور درود و سلام کے زمزمے بھی بہہ رہے ہوں، لیکن آقا کریم کی خاطر دکھ سہنے اور قربانی دینے کا جذبہ موجود نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں تو ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ تو کس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہو یارو؟ اللہ رسول کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو، اور جو اپنے آپ کو دھوکہ دے کوئی دوسرا اس پہ کیا اعتبار کرے؟ یہ تمام باتیں میں نے صرف نصیحت کے لیے کی، تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہاں آپ صرف وقت گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کے نذرانے لے کے حاضر ہوئے۔